شاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہمارے سلسلے کا نام بھی اور اس کا فارمیٹ بھی بتا رہا ہے کہ ہم بالخصوص تجارت کے معاملات، مالی لین دین کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں، جو آپ شب و روز گزارتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اس میں مختلف مسائل کو فیس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان مسائل پر ہمیں رہنمائی فراہم کر دی جائے، کسی مستند ذریعے سے رہنمائی مل جائے، تو الحمدللہ ہمارا یہ پلیٹ فارم یہی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظر اللہ العالی، جو کہ آپ کے سوالات کے شرعی رہنمائی فراہم کرتے ہیں، جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ ہم چند ہفتوں سے پرٹیکولر مارکیٹس لے کر اور ان پر گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین گھروں پہ بیٹھ کر یا کسی بھی ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے ہمارا یہ اوپن فورم ہے، اس لحاظ سے کہ آپ مارکیٹ سے ہٹ کے بھی سوال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ہمارے پلیٹ فارم کے جو عنوان ہے مالی معاملات، لین دین وغیرہ، اس سے ریلیٹڈ جو سوال ہوگا انشاءاللہ ہم شامل سلسلہ کرنے کی نیت کرتے ہیں، درود پاک کی فضیلت شامل سلسلہ کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، آپ کے سوالات سے شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں سوالات کی طرف، ہمارے پاس ویڈیو سوالات ہیں، پہلے ویڈیو سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اسی کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی، میرا نام نعمان احمد ہے اور میں فرنیچر کا کام کرتا ہوں۔ تو ہمارے کام میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اضافی کام کرواتے ہیں سیٹ، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اس کی مزدوری بڑھائیں، تو وہ نہیں بڑھاتے، اس کے اندر کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، یہ فرنیچر مارکیٹ میں بھی یہ نوعیت ہے اور کاریگر طبقہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہاں پہ ایک یہ شکایت ہوتی ہے انہیں کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں، چاہے وہ ٹھیکیداری سسٹم کے تحت کریں، چاہے وہ مزدوری کسی اور اعتبار سے میکنگ وغیرہ طے ہوئی ہو، کچھ کام اضافی کروا لیا جاتا ہے اور اس کی پیمنٹ الگ سے نہیں کی جاتی، اضافہ نہیں کیا جاتا، کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا لگ رہا ہے سوال سے کہ ان کا پر آئٹم معاہدہ ہوتا ہوگا کہ ابھی صوفہ بنانے پہ اتنے پیسے ملیں گے، بیڈ بنانے پہ اتنے پیسے ملیں گے۔ جی اب پارٹی کی جو ڈیل ہو رہی ہوتی ہے گاہک کے ساتھ، جی، تو بعض اوقات گاہک جو ہے اس میں کوئی تبدیلی کرواتا ہے، کوئی ترمیم کرواتا ہے، جی، تو وہ ترمیم سیٹ صاحب تو برداشت کر لیتے ہیں کہ ان کو تو پھر بھی نفع مل ہی رہا ہوتا ہے، لیکن میٹیریل اور لکڑی جو ہے اس کا بھی جو ہے نا جو حساب کتاب ہوتا ہے یہ آ رہا ہوتا ہے لا محالہ۔ ٹھیک، تو اب چلو میٹیریل کا خرچہ سیٹ صاحب برداشت کریں گے یا ٹھیکیدار برداشت کرے گا، لیکن مزدوری تو کارپینٹر کی لگ رہی ہے نا، جو بیچارہ اس کو بنا رہا ہے۔ جی، تو اس کا اگر معاہدہ پر آئٹم تھا اور وہ اس نے بنا دیا، پھر اس سے ایک نیا کام کروایا جا رہا ہے، تو اس نئے کام پر جو معروف اجرت بنتی ہے وہ اجرت اس کو دینی چاہیے۔ دو صورتیں بنتی ہیں نا، اگر تو وہ آپ نے رکھا ہوا ہے ماہانہ تنخواہ پر، تو صبح سے شام جو بھی اس کا وقت ہے، ٹائمنگ ہے اس کو وہ تنخواہ ملے گی اور وہ کام کرے گا جتنا بھی کام آئے گا۔ اب تو وہ تقاضا نہیں کر سکتا جی زیادہ کام کروایا آپ نے، وقت کے اندر اتنا معتدل کام ہے وہ اتنا کام کرنے کا پابند ہے۔ ٹھیک، لیکن جہاں پر آئٹم کام کروایا جاتا ہے اور وہ آئٹم اس نے بنا کر بھی دے دیا اور پھر اور کوئی کام اس کے پاس آیا ہے، تو اس کی اجرت تو اس کو ملنی چاہیے، اس کو اجرت نہ دینا یہ تو زیادتی ہے۔ اب مفتی اس میں ایک چیز میں آپ کو پوچھنا چاہوں گا، جیسے انہوں نے بھی کہا، ایک تو آپ نے صورت بیان کری اور نفس مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا، حکم بھی بیان فرما دیا۔ جی جی، اب پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کام جس وقت شروع ہوا اس وقت تو تھا کچھ اور، مثال کے طور پہ ایک الماری بنوانی تھی یا جو بھی ایکس وائی زیڈ فرنیچر بنوانا تھا وہ کاریگر کے ساتھ طے ہوا، اور بعد میں جو اس میں کچھ بعض اوقات
فرنیچر میں فی نفسی اضافہ نہیں کیا جاتا، یعنی ایک الماری بنوانی ہے تو ایک ہی الماری بنوانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں دراز میں اضافہ کر دیا گیا، اس میں ڈورز میں اضافہ کر دیا گیا۔ اب یہ چیزیں جو ہوتی ہیں اس سے محنت میں تو ظاہر سی بات ہے اضافہ ہوا ہے، بعد میں اس پہ جو ہے وہ ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول بن رہا ہوتا ہے، کاریگر کہہ رہا ہوتا ہے اتنے پیسے، اور جو کام کروانے والا ہوتا ہے وہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب اس کنڈیشن میں جبکہ جھگڑا ہو رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ دیکھیے لا محالہ اگر اس کی محنت بڑی ہے، پہلے بات کچھ اور ہوئی تھی اور جب کام سامنے آیا تو کچھ اور آیا ہے، تو اس بات کا تو اختیار ہے نا اس کو کہ یہ اپنا جو ہے بارگیننگ کرے، اس کے ساتھ بات چیت کرے اور معاوضے پر بات چیت کرے، اس کا حق ہے یہ تو۔ ٹھیک، یعنی جو ابتدائی بات چیت ہوئی تھی اس میں ڈیزائن کچھ اور تھا، جی اور بعد میں جو بات چیت ہوئی ہے اور جو ڈیزائن سامنے آیا وہ کچھ اور ہے، ٹھیک کام کے اندر تو فرق آ گیا نا۔ ٹھیک تو اس کارپینٹر کو اس حوالے سے گفتگو کرنے کا تو حق حاصل ہے۔ ٹھیک، مزید ایک کال شامل ہے، سلسلہ کرتے ہیں۔ جی میرا نام ہے سمیع اللہ اطاری، احمد پور شرکیہ سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل بازار میں پیسے لوٹ مار کی جا رہی ہے، جیسے دکان میں چینی 100 روپے کلو ہے، وہ ہمیں 110 روپے کی بیچ رہے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ جی، یہ میرا خیال ہے سوال آپ نے اس سے، چینی 100 روپے کلو تو ہمارے یہاں بہرحال نہیں ہے۔ واقعی 100 روپے تو نہیں ہے چینی، جی 70-75 روپے تک کا تو ریٹ چل رہا ہے، جی 100 روپے نہیں ہے۔ جی اور یہ تو کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مثال دی ہو کہ ابھی فرض کریں کہ چینی جو ہے وہ 100 روپے ہے تو 110 بیچنا کیسا؟ جی کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے ریٹ گورنمنٹ مقرر کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ اس کی چیکنگ کرتے ہیں، چھاپا مارتے ہیں، پکڑ دکڑ ہوتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ تو ایک چیز کا ریٹ جہاں گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہے، اس سے ہٹ کر جب بیچا جائے گا تو اپنے آپ کو سزا پر اور قانون پر پیش کرنا ہوگا۔ ٹھیک، تو شریعت بھی کہتی ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہ کیا جائے کہ بندہ اس میں اپنے آپ کو سزا پر پیش کرے اور جرم کا مرتکب ہو قانونی طور پر، تو یہ عمل شرعاً بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ ایک سوال یہاں سے بھی شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ فرنیچر مارکیٹ کے تاجر ہیں، اور پہلا سوال یہاں سے لیتے ہیں۔ جی حضرت، تعارف بھی کرائیں اپنا، تھوڑا ہماری اسٹینڈ اپ پوزیشن پہ آ جائیں گے تو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو سہولت ہو جائے گی، کھڑے ہو کر سوال کر لیں گے۔ اپنا نام بھی بتائیں، کام بھی بتائیں، اور پھر سوال کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر میرا نام بدر الہی ہے، میں نرسری فرنیچر مارکیٹ میں ہی، ہماری وہاں پہ شاپ ہے، شو روم ہے۔ تو عموماً ہماری مارکیٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ کسٹمر کا اگر فون آتا ہے، کوئی آرڈر لیا ہم نے، تو اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا مال تیار پڑا ہوا ہے ہمارے ویئر ہاؤس میں، تو ہم آپ کو انشاءاللہ یہ ابھی اس کا فنیشنگ کا کام، ہینڈل وغیرہ چھوٹے موٹے کام ہے، یہ کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، حالانکہ وہاں پہ کام تیار نہیں ہوا ہوتا، مگر پارٹی کو ایک تسلی دے دی جاتی ہے کہ جی ہم آپ کا کام کر رہے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنے میں یہ جھوٹ شامل تو ہوا یا نہیں؟ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں، اور پارٹی مطمئن یہ ہوتی ہے ہاں جی ہمارا سامان تیار پڑا ہوا ہے، پھر وہی دکاندار پارٹی کو کہتے ہیں کہ جی اب ایسا ہے کہ ہمارے پاس ابھی کنوینس کا کوئی بندوبست نہیں ہے، تو اب ایسا ہے کہ انشاءاللہ کل یا پرسوں آپ کو ضرور دے دیں گے، اور وہی ٹائم ان کو مل جاتا ہے کام کرنے کے لیے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ دیکھیے کچھ کام تو ایسے ہوتے ہیں کہ شاید جیسے پالش وغیرہ ہوگی یا آخری ٹچ اپ ہو گیا، وہ تو اینڈ ٹائم پہ کرتے ہوں گے، ایسا ہی ہوتا ہے؟ سر پارٹی بالکل آ کے کھڑی ہوگی پھر کرتے ہیں، نہیں یا پارٹی پہلے فون پہ ہم سے رابطہ کرتے بعض ہیں اوقات تو گھر بھی آ کر کرتے ہیں۔ جی، وہ تو فائنل فنیشنگ ہوتی ہے، فائنل فنیشنگ کرتے ہیں گھر پہ جا کے پارٹی کو مطمئن کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، مگر ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ بعض وقت کچھ کام رہ جاتا ہے، پارٹی بالکل آن دا اسپاٹ ہوتی ہے کہ جی ہمیں لازمی کل چاہیے، جی جی، تو اس کے لیے پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں جی آپ کا تیار ہے، مگر ابھی یہ کہ کوئی گاڑی والا کنوینس موجود نہیں ہے، تو ہم آپ سے انشاءاللہ پھر کل انشاءاللہ پہنچا دیں گے۔ یعنی اس میں تھوڑی سی رہنمائی یہ چاہیے تھی کہ یہ جھوٹ ایک شامل ہو گیا اس بات جی کے جی، اندر۔ سر جھوٹ شامل نہیں ہو رہا، بہت ساری اور چیزیں بھی شامل ہو رہی ہیں۔ دیکھیے ایک مائنڈ سائنس ہے بندے کی، وہ مائنڈ سائنس یہ ہے کہ بندہ بعض اوقات راہ فرار اختیار کر رہا ہوتا ہے، حقیقت کا سامنا نہیں کر رہا ہوتا، اور راہ فرار اختیار کرنے والا بندہ جو ہے، ایک تو اس کے دماغ پر برڈن آئے گا، ہمیشہ دباؤ کا شکار ہوگا، پارٹی آ کے کھڑی ہو جائے اس کو اور جھوٹ بولنا پڑیں گے۔ قرض میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ کسی کو دینا ہے، پتہ ہے پیسے میرے پاس ہے ہی نہیں ہے، میں مہینے کیا 2 مہینے کا بھی ٹائم دے دوں تب بھی نہیں دے سکتا، کہیں گے جی 15 دن میں دے دیں گے آپ کو۔ اب وہ 15 دن گزریں گے پھر اس کا فون آئے گا۔ اچھا اب اس میں معاملات کیا ہوئے، سامنے والے کی ایک آس بندی، اس کو جہاں جہاں دینے تھے اس نے بھی ٹائم دیا ہوگا کہ ابھی مجھے تو 15 تاریخ کو پیسے مل رہے ہیں، 15 دن بعد مل رہے ہیں، میں دے دوں گا آپ کو، اس کی بھی ایک آس بندی
اس نے ایک ٹائم دیا، پھر وہ اس کا غصہ اور زیادہ ہوگا بھی کیوں نہیں دیا. تو حقیقت کا سامنا نہ کرنے کی وجہ سے ایسی ذہنی الجھن پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو میں ایک نفسیاتی اثرات بیان کر رہا ہوں. شریعت جس کام سے منع کرتی ہے اس کے ارتکاب میں لامحالہ ہمارا اپنا بھی نقصان ہے، ظاہری طور پر بھی نقصان ہے، اخروی طور پر تو ہے ہی ہے. تو جب مال تیار نہیں ہے تو حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے کہا جائے کہ بھی 2 دن لگیں گے، ابھی تیار نہیں ہوا. کافی آرڈر آتے رہتے ہیں، لیبرز کے بھی اپنے مسائل ہیں، تو تیار ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے. تو یہ جب بات بولے گا تو اتنا ریلیکس خود کو محسوس کرے گا. ٹھیک ہے، بعض اوقات پارٹی ممکن ہے کہ وہ کہے کہ بھی آپ نے تو کہا تھا اور کیوں نہیں تیار ہوا. بعض اوقات یہ بندہ بھی مجبور ہوتا ہے. لیبر پر کسی کی نہیں جلتی، 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو لیبر کو کان پکڑ کے نکال دیں یا اس کو فیس کرے. آدمی لیبر کو بھی فیس کر رہا ہوتا ہے. جو پہلے اس نے ٹائم دیا تھا اس کو اندازہ تھا کہ بن جائے گا، اب کسی اور وجہ سے نہیں بنا تو یہ وعدہ خلافی نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس نے اپنے پلاننگ کے مطابق تو صحیح ٹائم دیا تھا. اب کوئی عارضہ آ گیا، کوئی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، لیبر کسی وجہ چھٹی بھی چلی گئی، لیبر کے کوئی فوتگی ہو گئی، 100 مسائل ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی مسئلہ ہوتا ہے بعض وقت. لیبر کے ہاتھوں بالکل پرابلم یہی آتی ہے، کریکٹ ہو جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ پورا جہان لیبر میں جو ہے نا وہ پھنسا ہوا ہے. جہاں بھی لیبر آگے پیچھے ہے، کام سارا کا سارا وہیں کا میں رہ جائے گا. تو بندہ حقیقت کا سامنا کرے اور بتائے کہ جی یہ کام جو ہے وہ نہیں ہو پایا، اور اللہ نے چاہا تو جو بھی پھر دیکھے کہ کتنے دن لگ سکتے ہیں. کام کا ٹائم دیتے ہوئے بھی ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جی میں 1 ہفتے کا یا 1 مہینے کا ٹائم دے رہا ہوں، لیکن ایک میں ایسا اسپیس بھی رکھوں کہ جس سے بچت ہو سکے اور گاہک کے ساتھ مجھے الجھنا نہ پڑے. اب اگر سارا دن یہ کام کرتے ہوئے نکلے گا کہ فون پہ الجھنا اور مطمئن کرنا اور اس کی سننا یا اپنی سنانا، تو کام کیا کرے گا بندہ؟ تو جو نہ کرنے کے کام ہیں جب وہ سامنے آ جائیں گے تو کام متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے بڑوں نے کہا ہے کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے بعض اوقات بہت سارے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. پھر آپ کو ایک سچ بولنا بہت سارے جھوٹ بولنے سے بچا دیتا ہے. اس طرح کے کام جو بھی کر رہا ہے اس پر توبہ بھی لازم ہے، کیونکہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ بھی ہے نا. ٹھیک ہے بندے پر ہماری حقیقت واضح نہیں ہے، ہم نے اس کے سامنے جو بات بولی اس نے مان لی، لیکن ہم نے خلاف واقع بات بولی ہے اور ان باتوں سے اس کو ضرر بھی پہنچ رہا ہے. لا محالہ اس نے اپنے انتظامات کرنے ہیں، اس نے اگر کوئی شادی کا سامان ہے تو آگے پہنچانا ہے، ہو سکتا ہے اس نے گھر میں تقریب کرنی ہو اور فرنیچر کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہو کہ آئے گا کہ تمہیں سیٹ کروں گا، تو اس کو ضرر پہنچنے کے معاملات میں وہ تکلیف اور اذیت کا سامنا کر رہا ہے. تو اب ایسے مواقع پر خاص طور پر جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس کی شدت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. ایک تو خلاف واقع بات کی ہے، حقیقت کے برخلاف بات کہی ہے، اور پھر سامنے والوں کو اذیت بھی پہنچی ہے. تو جو اس کا مرتکب ہے اس سے توبہ بھی کرے اور ایسا انداز اختیار نہ کرے. ایک زبان جب ہوتی ہے بندے کی تو وہاں کام زیادہ آتا ہے. آپ دیکھیں زبان کی خرابی، یعنی جو آپ نے زبان دی ہے، جو آپ نے قول دیا ہے کہ جناب ایسا ہوگا، اس کی وجہ سے آپ جو بڑا کام کرتے ہیں، آپ جا کر دیکھیں جن کا مال باہر جاتا ہے. میں ایک صاحب سے ملا، گارمنٹس کا بڑا کام ہے ان کا، کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو جائے مال ہمارا تیار نہ ہو تو ہمیں وہ مال ہوائی جہاز کے ذریعے بھیجنا پڑتا ہے. وہ مال پورا کنٹینر بحری جہاز کے ذریعے جانا تھا اور مہینے کا ٹائم تھا، وہ پہنچ جانا تھا آرام سے، لیکن آرڈر چونکہ ہم نے دینا ہے اب ہمیں نقصان برداشت کرنا پڑے گا. بحری جہاز کا کرایہ تو وہ کرایہ نہیں ہوتا، بہت معمولی سا ہوتا ہے، اور ہوائی جہاز کا کرایہ تو آسمانوں پر ہوتا ہے. تو اتنا بڑا وہ بعض اوقات تو لاس برداشت کر کے بھی نہیں، زبان پوری کرنی ہے، ہم نے مال بھیجنا ہے، ورنہ آئندہ وہ پارٹی اعتماد ہی نہیں کرے گی. ٹھیک. تو جہاں اعتماد ہے، جہاں زبان پوری کی جاتی ہے، وہاں پر یقینی طور پر فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے. تو مجھ سے اپنی گڈ ول بھی محفوظ رکھیں اور جو ہے اپنی صحت و عافیت بھی، ذہنی سکون بھی حاصل کریں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا. اور گناہ سے بھی بچیں گے. گناہ سے بھی بچیں گے، ظاہر سی بات ہے، گناہ سے بچیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے ضمنی فوائد بھی حاصل ہوں گے. آپ کی مزید ایک ویڈیو کال شامل کرتے ہیں، ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں سلسلے میں. جی مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے اب ہمارے پاس بہت سے کسٹمر ایسے آتے ہیں کہ پیسے کم دیتے ہیں ہمیں صوفوں کے، اب وہ اس میں ہمارے بارے میں نہیں آ رہا ہوتا، اچھا مال لگا کے ہم ان کو نہیں دے سکتے، تو ہمیں ان کو بتانا ضروری ہے کہ ہم یہ مال لگائیں گے، اور اسٹرکچر وغیرہ جو لکڑی کا ہم بناتے ہیں اس کے اندر کا، اس کا بھی بتانا ہمیں ضروری ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ ہم اس میں اسٹرکچر ہلکا والا لو کوالٹی کا لگائیں گے.
مفتی اب یہاں پہ میں ایک چیز شامل کرنا چاہوں گا، کیونکہ احکام تجارت کے سلسلے میں مختلف مارکیٹوں میں جانا ہوا ہے اور تاجروں سے بھی بہرحال آپ کے حوالے سے رابطہ رہتا ہے، تو ایک چیز سامنے آئی کہ مارکیٹ میں ایک اسٹینڈرڈ آئٹم کے ریٹ ہوتے ہیں. اگر آپ اسٹینڈرڈ آئٹم لینا جاتے ہیں تو اس کے ریٹ ہوتے ہیں، لیکن کسٹمر چاہتا ہے کہ جی مجھے سستے سے سستا اور اچھے سے اچھا مل جائے. ایک بڑی تعداد جو ہے کسٹمر کی وہ یہ سوچ رکھتی ہے، اور شاید یہ سوچ کسی حد تک غلط بھی نہ ہو، اس پہ آپ ہی رہنمائی فراہم کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ اچھی چیز چاہ رہے ہوتے ہیں خریدنا، لیکن ریٹ بہت کم دے رہے ہوتے ہیں. اور مارکیٹ میں ظاہر سی بات ہے مختلف قسم کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، تو بعض افراد انہیں اسی قسم کے جو ہے وہ زبانی دعوے کر کے کہ جی ٹھیک ہے 1 نمبر چیز ہوگی اور 2 نمبر چیز ہوگی، اس طرح کا آئٹم ہوگا، معیاری ہوگا، اسٹینڈرڈ پہ ہم سودے بازی نہیں کرتے، بھلے ریٹ کم لے رہے ہیں، وہ آرڈر لے لیتے ہیں. اب وہ جو افراد ہوتے ہیں جو سچ بول رہے ہوتے ہیں، جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو میٹیریل ہم لگا رہے ہیں اس کی قیمت وصول کریں، یا تو انہیں قیمت نہیں مل رہی ہوتی، اور اگر وہ قیمت نہیں مل رہی، کم قیمت مل رہی ہے، تو وہ اسٹینڈرڈ کا میٹیریل دیں کیسے؟ اس میں یہ بھی ایک پرابلم ہے، آپ سوال کے ساتھ شامل کر کے بیان. دیکھیے ایک اور پرابلم بھی ہے کہ اسٹینڈرڈ بھی جو ہے وہ ایک نہیں ہوتا. جی اسٹینڈرڈ ایک نہیں ہے ان چیزوں. ڈیفینس میں اگر کوئی مارکیٹ ہے اس کا اپنا اسٹینڈرڈ ہے. جی جی جی. اچھا نرسری کا اپنا ہوگا، غریب آباد کی جو مارکیٹ ہے اس کا اپنا ہوگا. جی جی جی. تو یہ مختلف اسٹینڈرڈ ہے نا. غریب آباد کی مارکیٹ میں تو سیکنڈ ہینڈ مال بکتا ہے، تو یہاں جیسا ہے ویسا ملے گا. معاملہ یہ ہے کہ گاہک کو بعض اوقات اسٹینڈرڈ کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ ایک غریب آباد والا بھی اگر سیکنڈ ہینڈ مال کو نیا کہہ کے بیچ رہا ہے، گاہک تو اس پہ اعتماد کر رہا ہے نا، اس کو تو نہیں پتا یہ پرانا مال ہے، یہ اس نے جو ہے وہ کباڑ سے اٹھا کے صرف ریگزین چینج کیا یا کور چینج کیا، لکڑی پرانی ہے، گھسی ہوئی ہے، کھمی ہوئی ہے، اندر سے جو ہے وہ سوراخ بھی ہو رہے ہیں، اس کو تو نہیں پتا. ٹھیک، وہ تو اعتماد کر رہا ہے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ بہت ساری مارکیٹیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر اے بی کوالٹی کا مال سب کو پتا ہوتا ہے. اب گارمنٹس کی جو بڑی مارکیٹ ہے اس میں چلے جائیں، اندازہ ہوتا ہے کہ جناب یہ بی کوالٹی کا مال ہے، یہ سی کوالٹی کا مال ہے. بعض اوقات کپڑوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کٹ پیس ہیں اور یہ تھانکے ہیں، تو یہ ایک جیسے تو ہو نہیں سکتے. ٹھیک. لیکن فرنیچر کے اندر گاہک کو نہیں پتا ہوتا. ٹھیک. اب شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو چیز عیب کہلاتی ہے ٹھیک ہے وہ واضح کیا جائے. صحیح. جس کی وجہ سے چیز کی قیمت میں فرق آئے وہ عیب کہلاتا ہے. صحیح. اب صوفوں کے اندر اگر انہوں نے پھوس بھرا ہوا ہے فوم کے بجائے، جی، تو یہ ایک عیب ہے. اگر فوم ہے تو فوم بتایا جائے، کچھ اور بھرا ہوا ہے تو وہ بتایا جائے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. ٹھیک. پھر فارم کی کوالٹی پر بات آ جاتی ہے کہ کارڈ تو بنا کے دے دیں گے، بھی فلاں کمپنی جو مشہور ترین کمپنی ہوگی اس کا کارڈ دے دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے ڈیلر سے وہ کارڈ خرید لیتے ہیں 100-200 روپے میں، ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ میں خریدتے ہوں، اور فارم اصلاً وہ ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک. پتا ہے کہ جناب انہوں نے واپس تو آنا ہی نہیں ہے. اب صوفہ جو ہے وہ کیا کرے گا؟ جو دوسرا فارم ہے وہ بھی ایسا تو نہیں ہوا کہ بالکل گھس گیا ہے اور بیٹھ گیا ہے. جی. تو اندازہ ہوتا ہے کہ واپس اس نے آنا نہیں ہے، جعلی کمپنی کا کارڈ پکڑا دیا اس کو. اب وہ بڑا پر اعتماد ہے، جناب مجھے فلاں جو ہے وہ کمپنی کا اس نے لگا کے دیا ہے، اور اس کارڈ پر وہ بھروسہ کر رہا ہے. اندرونِ خانہ معاملہ کچھ ہو رہا ہے. تو فرنیچر میں بھی سارے آئٹم میں نہیں، خاص طور پر صوفے میں شاید مسائل زیادہ ہیں. باقی چیزیں تو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، واضح ہوتی ہیں، اس میں گاہک خود پہچان سکتا ہے. پھر گاہک کو لکڑی کا نہیں پتا ہوتا ہے کون سی لکڑی ہے. اب شیشم کی لکڑی نہیں ہے اور شیشم کی کہہ بیچ رہے ہیں. جو لکڑی زیادہ قیمت والی ہے نام اس کا بتائیں گے اور لکڑی کچھ اور ہوگی. تو یہ سب چیزیں کہلاتی ہیں عیب. ٹھیک. تو جب بندہ عیب کو ظاہر نہ کرے یہ دھوکہ کہلاتا ہے، اور دھوکہ دینا خرید و فروخت میں یہ حرام ہے. ٹھیک. یہ جائز نہیں ہے. مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی اور بندہ گناہ گار بھی ہوتا ہے. ظاہر بات ہے سامنے والے سے اس نے چیٹنگ کی ہے، جی، اس کو دھوکہ دیا ہے. جو اسٹینڈرڈ بتائے وہ پھر اس کو پورا بھی کرے. ٹھیک. اب اسٹینڈرڈ وہ بتا نہیں رہا اور پیسے کسی اور چیز کے لے رہا ہے، تو اگر ردی مال بیچ رہا ہے تو بتائے کہ بھی اس کوالٹی کا مال ہے، یہ اچھا فارم ہے، خراب فارم ہے، فلاں فارم ہے، یہ سب بتا کر بیچے. ٹھیک. نہیں بتا کر بیچے گا تو پھر دھوکہ دہی کا مرتکب ہوگا. ٹھیک. ایک کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی
मुफ्ती साहब की बारगाह में ये अर्ज़ है, ये इरशाद फरमाए कि किसी को हम फर्नीचर के हवाले से ठेका देते हैं या किसी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि ये हमें बनाना है अपने घर के लिए, अब वो टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम में बना देंगे, इतने इतने पैसे एडवांस देने होंगे, फिर बीच में देने होंगे। अब उसमें जो टाइम पीरियड है वो लेट करता है, तो अब आखिर में जब वो समझे कि 2-4 महीने लेट कर देता है या 6 महीने लेट कर देता है, तो जो पैसे तय हुए उसमें से हम कुछ काट सकते हैं क्योंकि उसने लेट किया, टाइम पे नहीं दिया। ठीक है जी, बतौर सजा जो है पूरी उजरत नहीं देंगे। देखिए, ये माली जुर्माने की सूरत बनती है। हम किसी को सज़ा देने के लिए माली पेनल्टी तो नहीं लगा सकते, ऐसा दीन इस्लाम की तालीमात कहती हैं कि नहीं, ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। फ़ुक़हा अहनाफ का यही मौक़िफ़ है। लेकिन यह है कि इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए मामला हल किया जाए कि इस तरह के सौदे होते हैं, बंदा घर का काम भी करवाता है, उसके अंदर भी नए से नए मसाइल हो जाते हैं, ठेकेदार काम नहीं कर रहा होता, तो आप ऐसे मौके पर कोई ना कोई दरमियान का रास्ता निकालें। दरमियान का रास्ता ये हो सकता है कि आप कहें कि ठीक भी, हमारे पैसे वापस दे दो, हम किसी और से बनवा लेते हैं, तो लामवाला उसने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। तो यूं सौदा कैंसिल करना बाम फरीकैन की रजामंदी से, ये भी उसके लिए काफ़ी होगा। माली पेनल्टी जो है ना वो नहीं लगा सकते। ठीक, मुझसे यहाँ से सवाल शामिल करते हैं जी। ताजिर इस्लाम में जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व मेरा बरकातहू। सवाल ये है कि हमारा शोरूम है केएमसी मार्केट में क्वींस, ठीक, लेकिन हमारा साथ में प्रोडक्शन हाउस भी है। सही। अमूमन होता ये है कि हमसे कहा जाता है कि आप इस तरह की लकड़ी इस्तेमाल करेंगे, तो हमको बताते हैं कि जी हम शीशम की लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं इसके ठीक है। लेकिन प्रोडक्शन हाउस में जो वर्कर काम कर रहे होते हैं, अगर वो उसी अमाउंट की दूसरी लकड़ी लगा देते हैं तो क्या उसमें कोई होगा हमारे पास वो? शीशम की क्वालिटी की कौन सी लकड़ी होती है? और नहीं, शीशम के साथ जैसे उसी कॉस्ट की दूसरी लकड़ी लगा देते हैं, कॉस्ट वाइज सेम। देखिए, होता ये है कि अगराज बड़ी मुख्तलिफ होती हैं। अब एक लकड़ी एक मस्जिद में किसी ने लगाई, उसने कहा कि जी लकड़ी तो बड़ी अच्छी है, लेकिन जब पॉलिश होती है तो इसके फिगर नहीं बनते जी। एक मस्जिद में खिड़की बन रही थी, तो उनसे ऐसे बातचीत चली कि लकड़ी तो बड़ी अच्छी है, हमने एक सिंपल लगाया है और ये हमने वापस कर दिया है, हम ये नहीं बना रहे। वजह यह है कि जब पॉलिश होगी तो इसके फिगर नहीं आते, तो खूबसूरती पैदा नहीं होती। तो बाज़ औक़ात कीमत तो एक जैसी होती है, लेकिन जो कस्टमर के अगराज हैं, उसके जो मकासद हैं, वो पूरे नहीं हो रहे होते। तो इसलिए जो बात हुई है वही लगानी पड़ेगी। अब शीशम की तरह की और कौन सी लकड़ी आती होगी? देखिए, इसमें आर्टिफिशियल शीशम भी आती है ना। अच्छा, तो वो देखने में दोनों सेम सेम ही लग रही होती हैं, लेकिन कॉस्ट वाइज तकरीबन बराबर ही होती हैं। आर्टिफिशियल शीशम भी इतना मजबूत ही होता है? नहीं, मजबूत तो उस हिसाब से नहीं होता, ठीक है। लेकिन देखने में दोनों सेम लग रहे होते हैं, कॉस्ट वाइज भी तकरीबन बराबर ही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रोडक्शन हाउस में कुछ चीज ऐसी मैचिंग की लग जाती है तो वो क्या सही रहेगा? जी, मैं अर्ज करता हूँ, तशरीफ रखिए। अब जैसे मेरोज भाई, मिसाल के तौर पे एक चरपाई का पाया है जी। अब खालिस जो शीशम की लकड़ी होगी वो तो ये बोझ बर्दाश्त करेगी अच्छी तरह, साल चलेगा जी, पायदारी में तो फर्क है। लगता नहीं है कि आर्टिफिशियल जो पाया बने, पाया भी उसका ना बने और वो ना चले। मुमकिन है किस कोई फैंसी का काम है जहाँ पर वहाँ ऐसे ही आर्टिफिशियल लकड़ी काम करती होगी। तो उसूल तो यही है कि जो बात हुई है वही पूरी की जाए, इसके अलावा पूरी ना की जाए। अब ये जो मामला है हमारे यहाँ सिर्फ लकड़ी में नहीं है, ये सुनारों के अंदर भी है। अहमद भाई, आपको ज़्यादा तजुर्बा होगा इसका। जी बिल्कुल। कि जिस कैरेट का सोना जो है तय होता है, उस कैरेट का सोना बाज़-औक़ात नहीं लगा रहे होते। जी। अच्छा, और मुख्तलिफ जगहों पर भी है। तो मालिक अगर सख्ती करेगा तो जो वर्कर हैं वो साथ देंगे। मुफ्ती, यहाँ पे एक सवाल आया जो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त कर लेना चाहिए। जी। वो ये कि ये तो हम लकड़ी के फर्नीचर पे काफी घूम रहे हैं, एक और भी मार्केट है, वो है लोहे के फर्नीचर की। बहरहाल हमारे यहाँ चल रहा है इस वक्त लोहे का फर्नीचर, बल्कि सारी दुनिया में चलता है। तो इसमें एक इशू ये है कि गेज बताया कुछ और है कुछ गेज, अगरचे वो फर्नीचर मोटाई, जी गेज मीन मोटाई, जी मोटाई, अगरचे वो फर्नीचर तो लोहे का है, कम गेज का भी बर्दाश्त कर लेगा, टूटेगा नहीं, डैमेज नहीं होगा, चल जाएगा, लंबे अरसे तक चल जाएगा। लेकिन बहरहाल कस्टमर को जो गेज बताया उस गेज का नहीं है, तो अब इसका क्या हुक्म होगा? देखिए, हर दूसरा आदमी जो मार्केट से वाबस्ता है, जी, काम को समझता है, वो ये कहेगा ये धोखा है। जी, मैंने तो लोहे की अलमारी बनवाई है ना। जी, तो मुझे पता है कि अलमारी जो है ना वो मोटे गेज की बनवाई थी। किताबों का वजन काफी होता है, तो जनाब वो मोटे गेज की जब बनवाई तो बहुत पायदार रही माशाल्लाह। अगर वही जो कम गेज की
बनवाई, मैंने ऑर्डर दिया बाकायदा, जी जो आम बनी बनाई मिलती है वो नहीं बनवाई। वजह उसकी ये थी कि ऐसा करने से वो उसके अंदर जान ही नहीं आती। तो गेज का जो फर्क है उससे प्रोडक्ट में कितना असर पड़ता है जी ये हम सब पर वाज़ेह है। ठीक। चरपाइयों की मिसाल भी है, पाइप की चरपाई आती है ना, जी 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 तो वो भी अगर पतले पाइप है तो वो मुड़ जाएंगी, जी मजबूत है तो कभी भी नहीं मुड़ेंगी। ठीक है। एक और वीडियो कॉल शामिल सिलसिला करते हैं जी। मेरा नाम बाबर अली है और मैं मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट मंजूर कॉलोनी से बात कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि अगर मैं किसी वर्कशॉप या कारखाने के बंदे से, ऑनर से मैं कोई माल उठाता हूँ और अपने डिस्प्ले सेंटर शोरूम पे लेके आता हूँ और मैं उसे सेल कर देता हूँ। अच्छा, सेल करने के बाद फिर मैं कारखाने के ऑनर से रेट तय करता हूँ, यानी कि सेल करने के बाद, तो मेरा उनसे बाद में रेट तय करना ये सही है या गलत? ठीक है जी मुफ्ती, अभी एक बहुत बड़ा मैटर है इस मार्केट का। अच्छा जी, काफी तादाद में जो है ऐसा होता है कि फर्नीचर उठा के, यानी जो प्रोडक्शन हाउस होते हैं वहां से शोरूम्स पे आता है। अब ये वही जो आपने शुरू में बयान किया था कि फेजिज है, तो एक प्रोडक्शन हाउस है जिसे हम तो नहीं ले रहे थे, यानी इन मानों में कि वो सामने नहीं है, मंजर आम पर नहीं है, लेकिन ये एक अपनी फील्ड है, इस फील्ड की एक सब फील्ड है प्रोडक्शन हाउस। अब वहां पे भी सब फील्ड तो नहीं है, असल फील्ड है। असल फील्ड के लिए आप तो प्रोडक्शन हो गए तो माल बनेगा ना जी। अब वहां से वो बनाए डिजाइन और फिर वो डिजाइन जो है शोरूम वालों को दिखाया गया, उन्होंने कहा ठीक है जी आप डिस्प्ले कर दो, हम पेमेंट अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ पेमेंट ही नहीं, सौदा भी नहीं हुआ है, रेट भी तय नहीं हुआ है, बेचने के बाद रेट तय हो रहा है। बेचने का मतलब है कि माल उठ गया, पार्टी लेके चली गई जी, फिर रेट तय हो रहे हैं जी। हमारे पास प्रोडक्शन हाउस वाले भी बैठे हैं ना, इनसे ये पूछते हैं ऐसा क्यों होता है, वजह क्या होती है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि जो हमसे माल खरीद रहे होते हैं ना, जी जी, वो खुद भी थोड़े से इसमें जरा डामाडोल हो रहे होते हैं कि चलें ठीक है इनसे उठा लेते हैं, बाद में जो देंगे वो ले जाएंगे। ये सिलसिला होता है। तो एक इख्तलाफ नहीं होता आपस में कि नहीं? बिल्कुल होता है इख्तलाफ, बाद में काफी इख्तलाफ होता है, लेकिन बस वो फिर छोड़ना पड़ता है ना, क्योंकि माल चला गया हाथ से और बिक भी गया है। अब जो पैसे देंगे वो लेके आना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन हाउस वाला नुकसान बर्दाश्त करता है या दुकान वाला? नहीं करना, दुकान वाला तो कभी बर्दाश्त नहीं करता। अच्छा, वो नहीं करता। वो नहीं करता, प्रोडक्शन हाउस को बर्दाश्त करना पड़ता है सारा कुछ। ठीक ठीक ठीक। देखिए, खरीदो फरोख्त के जो उसूल बयान किए जाते हैं, शरीयत के उसूल भी हैं कि भाई होता ये कि हमें जो ना शरीयत के उसूलों से बाज़ औक़ात नावाकिफ़ियत होती है। शरीयत के बड़े मोटे मोटे उसूल हैं। एक उसूल ये कि जो चीज़ आप खरीद रहे हैं वो चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ है, वो उसकी कैफियत क्या। देखिए, जब आपके पास कोई भी चीज़ बनवाने आता है तो उसका एक साइज़ देता है कि भाई इस साइज़ की है, इस साइज़ का मुझे पलंग चाहिए, साइज़ का बेड चाहिए, साइज़ का सोफ़ा चाहिए, 2 सीटर, 3 सीटर, 7 सीटर। तो जो प्रोडक्ट है उसके हवाले से मालूमात, इसका तबादला होता है, तब जाके कन्फ्यूजन दूर होती है कि जो चीज़ वो ख़रीद रहा है वो किस तरह की होगी। इसी तरीके से एक बेसिक रूल ये है कि चीज़ जिस चीज़ के मुआवजे में ख़रीदी जा रही है, आमतौर पर तो करेंसी में ख़रीदी जाती है, किस ज़माने में और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे, बहुत सारी चीज़ें थी, करेंसी के मुकाबले में दिरहम दिनार सोने के सिक्के हुआ करते थे, बाटर सिस्टम भी रहा है। तो जब चीज़ करेंसी के मुकाबले में खरीदी जा रही है तो फिगर का मालूम होना ज़रूरी है कि भाई ये कितने की है। तो ऐसी सूरत हाल के चीज़ जो है वो तो दे दी है, उसकी कीमत तय नहीं की है, तो ये शरई तौर पर जायज़ नहीं है। शरीयत मुताहरा ये कहती है कि डील इस अंदाज पर होनी चाहिए कि तनाज़ा ना हो, बाद में तनाज़ा होगा तो मसाइल पैदा होंगे। अब यहाँ जो आप बात कर रहे हैं कि जनाब सौदा हुआ और कीमत बयान नहीं की गई, महरूज भाई, तो तकरीबन 2 साल पहले, 3 साल पहले एक बड़ा पॉपुलर मसला था, ये प्लाटिंग हो रही है, प्लाटिंग हो रही है, प्लाटिंग हो रही है। हमने कहा भाई जो प्लाट आपको पता ही नहीं है कहाँ है, वो कैसे खरीद सकते हैं आप जी? तो जायज़ ही नहीं है। सिर्फ कागज बिक रहे थे, ना वो नक्शे में जो ना वो दिखाया गया है, ना कहीं और दिखाया गया है। इतना पता है भाई ये जो मिलो मिल कॉलोनी है इसके अंदर एक प्लाट है जी। तो हमने ये फतवा दिया है कि ऐसा प्लाट खरीदना नाजायज है। ठीक। आज हजारों लोग ख्वार होते हुए घूम रहे हैं जी, पता चला कि प्लाट ही नहीं है। सही। तो जो शरीयत के रूल हैं उसके पीछे हिकमत होती है। एक हिकमत उसमें यह है कि बाद में तनाज़ा ना हो, एक दूसरे का नुकसान ना हो, गिला शिकवे ना हो और एक दूसरे को ज़रर ना पहुंचे। ठीक, ये एक बेसिक चीज होती है। ठीक। और मुफ्ती साहब इसका तजुर्बा भी हुआ, मैं पिछले दिनों आपके पास हाजिर था तो एक ताजिर भी आपके पास आए हुए थे,
اور مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو عرض کرتا چلوں، مفتی صاحب کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے فلاں چیز پہ شرعی رہنمائی دی تھی اور آپ نے شریعت کا حکم بتایا تھا، الحمدللہ میں نے عمل کرنا شروع کیا. جس وقت عمل کا شروع کیا تھا تو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، لیکن آج بڑی عافیت اور راحت ہے اس حوالے سے. تو شریعت کے جو احکام ہے اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی اطاعت فرمانبرداری وہ تو ثواب اپنی جگہ ہے ہی بالکل، اور وہی مین ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پہ بھی راحت وہ آسانی. میں عرض کر دیتا ہوں مسئلہ کیا تھا. جی عام طور پر اس مسئلے پر تو لوگ توجہ دیتے ہی نہیں ہے. وہ مسئلہ تھا بجلی کا غلط استعمال. جی یعنی ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم گورنمنٹ نے ٹیکس ڈال دیے بجلی کے استعمال پہ جی کہ آپ کی جناب اتنی بجلی یوز ہو رہی ہے تو آپ کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا. ٹھیک. اب جتنے بھی اس نے کہا کہ ہمارے فیلڈ کے جو لوگ ہیں وہ بجلی کا غلط یوز کرتے ہیں، کنڈا لے لیتے ہیں، کوئی اور جگاڑ کرتے ہیں، مختلف طریقے سے جگاڑ لے کے وہ کام چلا رہے ہیں. جی تو جب کیا لگے نقصان ہوگا، لاس ہوگا، یعنی ایک ہوتا ہے نا سامنے والا یہ چاہ رہا ہوتا ہے مجھے کوئی جائز کہہ دیا جائے، وہی سوچ رہا ہوتا ہے ہو سکتا ہے کوئی راستہ ایسا ملا ہے میرے صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے. جب انہیں پتہ چلا بھی ناجائز ہے، ایسا کرنا غیر شرعی ہے، یہ دھوکہ دینا ہے، بجلی جو ہے وہ ہم کیوں دھوکہ دیں؟ بجلی بنانے والی بھی ایک کمپنی ہے، جی وہ کمپنی بھی لوگوں کی ہے، ٹھیک ہے گورنمنٹ کی ہو تب بھی یہی حکم ہوگا، گورنمنٹ کو بھی تو نقصان پہنچنا جائز نہیں ہے. اور اس پر عمل کیا اور وہ کوئی 3-4 سال پہلے پچھڑ گئے تھے. جی آج کہتے ہیں میں بڑا مطمئن ہوں. ٹھیک ہے وہ بظاہر تو نقصان لگ رہا تھا لیکن برکت پیدا ہو گئی کام کے اندر. جی برکت پیدا ہو گئی تو اس برکت کی وجہ سے وہ نقصان پتہ نہیں کہاں چلا گیا. وہ تو ہوا ہی نہیں نقصان. نقصان تو جب ہوتا ہے جب پیسہ کم ہو جائے. تو پیسہ ہی جب بڑھ رہا ہے تو پھر کیا کرے گا نقصان. جی چلیں جی، برکتیں بھی مل رہی ہیں، برکتیں سن بھی رہے ہیں، انشاءاللہ سمیٹے کے بھی. علم دین حاصل کرنا خود بھی ایک برکت کا باعث عمل ہے. چلیں بڑھتے ہیں، ایک کال اور شامل کرتے ہیں، سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام سفیان ہے، میری فون کی شاپ ہے. سر میرا چھوٹا سا سوال تھا، یہ جو کمپنی اپنی ایڈورٹائز کے لیے یہ تحفے یا گفٹ دیتے ہیں یہ لینا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے اس کے بارے میں تفصیل ہے. ایک تو ہوتا ہے نارملی گفٹ دینا، اس کا مقصد تشہیر ہوتا ہے. مثال کے طور پر کیلنڈر دے دیں گے. جی اب پتہ ہے کہ جی کیلنڈر یہ اس نے دکان پہ لگانا ہے اور دکان پہ لگائے گا تو ہماری کمپنی کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا. جی بعض اوقات کوئی ایسا پیس دے دیں گے کہ وہ ٹیبل پر رکھا جاتا ہے. جی ٹیبل پر رکھا رہے گا، نام لکھا ہوگا، ہماری تشہیر ہوگی. جی تو اس کا مقصد تو تشہیر ہوتا ہے. ٹھیک. ایک انعام یہ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کی سیل پر لگایا ہوتا ہے کہ جی آپ اتنی سیل کریں گے تو آپ کو گفٹ ملے گا، انعام ملے گا. یہ انعام بھی جائز ہے، پہلے والا انعام بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ایک انعام یہ ہے کہ جی آپ اور کمپنیوں کا مال چھوڑ دو ہم آپ کو یہ انعام دیں گے. یہ رشوت کی صورت ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اور کمپنیوں کا مال چھوڑو ہم آپ کو یہ انعام دیں گے. ٹھیک ہے اگر آپ کو اور کمپنیوں کا مال چھوڑنا ہے آپ چھوڑ سکتے ہیں. آپ پابند تو نہیں ہے کہ ایک ہی کمپنی کا مال بیچیں گے، دوسری کمپنی کا مال بیچنا شروع کر دیں. وہ کمپنی آپ کو سیل پر انعام دے دے، ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہہ کر کہ جی چھوڑو گے تو ہم آپ کو یہ انعام دیں گے، یہ رشوت کی صورت ہے. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. اللہ نے چاہا تو پھر حاضر ہوں گے، ایک نئی مارکیٹ ہوگی، اللہ نے چاہا تو شریعت کے مسائل ہوں گے اور انشاءاللہ ان کا حل ہوگا. یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس مختلف جگہوں سے جو ہے رابطہ کیا جا رہا ہے کہ جی ہماری فیلڈ پہ کام کریں. گارمنٹس والے کہہ رہے ہیں ہماری یہاں آئیں، اور سینیٹری والے کہہ رہے ہیں ہماری یہاں آئیں. مختلف فیلڈز والے رابطہ کر رہے ہیں. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ جس پرٹیکولر فیلڈ سے وابستہ ہیں اس کی شرعی اسکروٹنی ہو، شرعی اس کی جو ہے تجزیہ ہو جائے اور جو بھی احکام ہے وہ ہمیں پتہ چل جائے تاکہ ہم بالکل جائز، حلال اور اطمینان بخش طریقے سے اپنا کاروبار کنٹینیو بھی کر سکیں اور اس کے حلال کما کے اپنی بھی کفالت کریں، اپنے گھر والوں کی بھی کریں. مہروز بھائی کچھ لفظ شاید آپ کو واپس لینے پڑے. جی آپ نے پہلے سوالات جو مارکیٹ کا جائزہ لیا تو کوئی 50-60 سوالات بنے تھے. جی آج بھی جو پرچہ آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں بھی کوئی 20-30 سوالات ہوں گے. جی 19 سوال تو ابھی نکالے. جی اچھا جو 35 تھے جو ویڈیو سوالات ہیں یہ بھی کوئی 15 تو رکھے ہوں گے ہمارے پاس. جی ابھی 13 بار. مقصد یہ کہ اتنی بڑی مارکیٹ، اتنے سوالات ان 2 پروگراموں میں ہم کتنے سوالات گفتگو کر لیں گے. جی تو پوری اسکروٹنی تو اس پروگرام میں ہو ہی نہیں سکتی. ایک یہ ہوتا ہے کہ موٹے موٹے مسائل بیان کر کے ہم ایک دعوت فکر دے رہے ہوتے ہیں تاجران کو کہ آپ محنت کر رہے ہیں، آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں، شام کو واپس جاتے ہیں، آپ رزق حلال کی تلاش میں ہیں. ایسا نہ ہو کہ چھوٹی موٹی غلطیاں آپ جس سے واقف نہیں ہیں، آپ کی روزی پر اثر انداز ہوتی ہو،
آپ کے روزی میں نوست پیدا کرتی ہوں، گناہ کا باعث بنتی ہوں، تو آپ آگاہی پیدا کیجئے اور جو شریعت مطالعہ کے احکام ہیں اس پر عمل کیجئے اور ان غلطیوں سے محفوظ رہیے۔ کاروبار تو پھر بھی ہوتا ہے، غلطیوں سے بچ کر بھی کاروبار ہوتا ہے، غلطیوں کرتے ہوئے کاروبار ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا۔ دیکھنے کو تو دونوں کی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں۔ مارکیٹ میں جو جھوٹ نہیں بولتا ایسا نہیں ہے کہ اس کا کام نہیں چلتا، کام جو ہے اس کا زیادہ چلتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو یوں یہ ایک دعوت فکر ہوتی ہے، ایک تھوڑی سی ہم تار ہلاتے ہیں کہ بھئی اس مارکیٹ والے بھی تھوڑا سا جناب توجہ دیں، یہ معاملہ ہوتا ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، میں رجوع کر لیتا ہوں اپنے الفاظ سے، اور بہتر اور درست الفاظ میں مفتی صاحب نے تعارف بھی پیش کر دیا اس سلسلے کا فارمیٹ جو چل رہا ہے آج کل، اور آپ کو بہرحال ترغیب بھی ہو گئی، تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی مارکیٹ کو بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں، ڈسکس کریں، اور کچھ نہ کچھ مسائل اس کے اس پروگرام کے فارمیٹ کے ذریعے سے بھی آپ تک پہنچے، تو بالکل آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو پھر حاضر ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، مدنی چینل ہوگا، دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رزق حلال دے ہمیں، برکت دے حفاظت، کونین میں نفع ہو عطا ایسی تجارت،